الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اسلامی 3 مقدس راتوں میں سے ایک رات شب معراج بھی ہے، جس کو ہم لیلۃ المعراج بھی کہتے ہیں۔ علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے جانے کو معراج کہا ہے۔ یہ پورا اسرار سفر 27ویں رجب کی رات کے آخری حصے میں بہت ہی مختصر سے عرصے میں رونما ہوا۔ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں جیسا کہ آپ نے بھی سماعت فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میں واقع معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے علاوہ روایت حدیث میں تفصیلی طور پر واقع معراج کو بیان کیا گیا ہے، جس کا اجمالی خاکہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتم میں استراحت فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں حضور کے پاس تشریف لائے، سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر سونے کے تش میں رکھ کر اس کو دھویا، پھر زخم بھر دیا گیا۔ پھر اسی وقت براق نامی ایک سواری لائی گئی، حضور اس پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آسمان دنیا کی طرف آپ کی پرواز ہوئی۔ آسمان دنیا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دریافت کیا گیا کہ کون ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ دربان نے دروازہ کھولا اور حضور کا استقبال کیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ یہاں آپ نے سدرۃ المنتہا کے پاس حوض کوثر کو ملاحظہ فرمایا اور یہیں پر آپ نے خلم قدرت کے چلنے کی آواز سنی، اور آپ کے سامنے شہد، شراب اور دودھ کے برتن رکھے گئے۔ حضور نے دودھ کو قبول فرمایا۔ ٹھیک اسی موقع پر حضرت جبرائیل نے کہا، یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حوض کوثر کو یہاں سے پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ کر ہو کے سدرہ سے پرے اور پرے اور پرے پہنچے سرکار دو عالم بھی کہیں آج کی رات، جیسا کہ بزرگان دین نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سبحانہ کو دیکھ کر فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر حق تعالیٰ سبحانہ نے اس کے جواب میں حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور نے اس کے ساتھ ہی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر نہ صرف اپنے لیے سلامتی لی بلکہ اپنی امت کے لیے بھی آپ نے سلامتی مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر 3 تحفے دیے گئے، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، دوسرے یہ خوشخبری کہ جو مشرک ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تیسرے 5 وقتہ نماز کا اہتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 تحفوں کو لے کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہو کر تمام انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی، اور سبھی نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ مقتدی سب تھے نبی اور امام اپنا رسول، مقتدی سب تھے نبی اور امام اپنا رسول، سجدہ گہے بن گئی اقصیٰ کی زمین آج کی رات۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد حرام تشریف لائے۔ یہ تھی سیر معراج محبوب حق، یہ تھی سیر معراج محبوب حق، سر عرش دم میں گیا آ گیا۔ آج کی رات یقیناً بابرکت رات ہے۔ آج کے دن جتنا ہو سکے ہم توبہ و استغفار کریں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حق تعالیٰ سے مانگیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں اٹھ کر
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حق تعالیٰ سے مانگیں اور حضور کے وسیلے سے مانگیں. اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے, ہم کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھے اور ہمارے اس جنت نشان ہندوستان میں امن و بھائی چارگی کی ہوا کو استوار رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رہے یک گام میں ہمت کے لیے عرش بری, رہے یک گام میں ہمت کے لیے عرش بری, کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ معراج کی رات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.